باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 جمادی الثانی، تو یہ تاریخ اسلامی لحاظ سے ہجری کے طور پر ہم دیکھیں یا اسلامی کیلنڈر کے مطابق تو یہ انتہائی اہم تاریخ ہے مسلم ہسٹری کی۔ 3 جمادی الثانی کو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مادر پرکار عشق، مادر سالار عشق، جناب بانوے حال عطا کا اس دن 3 جمادی الثانی کو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو پردہ فرما گئے جناب اماں زہرا علیہ السلام۔ تو اماں کا مقام ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم سب کی منزل ایک ہی ہے کہ اپنے اللہ رب العزت کو تلاش کرنا، اس کے قریب جانا کہ کسی طریقے سے اس کے قریب جایا جا سکے۔ تو اختلافات علمی ہو سکتے ہیں، لیکن اماں زہرا علیہ السلام سے محبت تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان کی عظمت میں آیت تطہیر اور آیت مبالہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو آیات اتری تھی مبالہ کے لیے، ہر لحاظ سے اتنی زیادہ اماں علیہ السلام کا مقام بلند ہے کہ حدیث کی کتب حدیث میں آپ کے شان میں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ تو 3 جمادی الثانی جناب اماں زہرا علیہ السلام، جناب امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام، جناب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس جہان فانی سے پردہ فرما گئی۔ تو اختلافات میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک حوالہ بڑا خوبصورت ہے کہ بنگال کے جسٹس امیر علی شاہ نے اپنی کتاب دا اسپرٹ آف اسلام میں ایک جہاں پر انہوں نے بحث کی ہمارے خلفائے راشدین پر کے مسئلے پر، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پیرا لکھا کہ چلیں 1400 سال پہلے کے وہ معاملات تھے، اختلافات ہوں گے نہیں ہوں گے، مان لیتے ہیں کہ ہوں گے، تو وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب ہم وہ جس طرح کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، چلا اس طرح ان معاملات کو لیتے ہیں۔ تو اب ہم آپس میں سارے لوگ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسے کام کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت امیر علی شاہ نے بات کی کہ فرض کریں کہ آپ کسی بھی صحابی سے محبت کرتے ہیں تو اس جیسے کام کریں۔ اگر آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں تو ان جیسے کام کریں کہ جس طرح وہ لوگوں کو خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے تھے یا باقی صحابہ اکرام کھلاتے تھے، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے کام کرو، بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، تو اپنی منزل کی طرف بڑھو محبت سے، پیار سے، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سیل سے لے کر تاب خاک کاشگر، وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں تو باقی معاملات آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت بات امیر علی شاہ نے اسپرٹ آف اسلام میں کی تھی۔ تو اماں کا آج دن ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حالانکہ اماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا جو مقام ہے اسلام کے اندر وہ بہت ہی بلند ہے۔ تو ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو آپ کی سیرت پڑھانی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں کہ کس طرح زندگی کی اصل حقیقت کدھر ہے، تو وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو آج میں مختصر صرف ڈاکٹر علامہ اقبال نے جس طرح اماں زہرا علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کی ہے تو وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، شاید آپ کے دل کو بھی لگے کہ ہمیں اس گھر کے نزدیک جانا چاہیے۔ تو آپ ان خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ فارسی میں آپ نے اماں زہرا علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کیا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک وجہ سے عظمت حاصل ہے، اور اماں زہرا علیہ السلام کو 3 لحاظ سے کائنات میں اشرف ہوئیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے۔ آن امام اولین و آخرین، جو
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اول و آخر کے امام ہیں، جس طرح اقبال نے اردو میں بھی کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ۔ تو یہاں پہ بھی وہیں کہہ رہے ہیں کہ عام امام اولین و آخرین، کہ اول و آخر کے وہ امام ہیں۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں آن کا جان در پیکرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئینے فرید، کہ جنہوں نے مردہ عالم کے اندر روح پھونکی، آن کا جان در پیکرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئینے فرید، اور اس جہان کو ایک نیا آئین دیا۔ یہ جناب استاد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اماں کی دوسری برتری جو ہے، جو دوسری وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، وہ کہتے ہیں بانویں تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، بانویں تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت اماں کو اس لحاظ سے حاصل ہے کہ آپ حلتا کے تاجدار، تاج والے، یعنی کہ صورت دہر جس سے آغاز ہوتا ہے، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی، شیر خدا جو ہے نا ان کی زوجہ محترم ہے۔ اور ساتھ ہی جناب شیر خدا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ آپ شیر خدا کیسے تھے، تو اقبال لکھتا ہے پادشاہ کلبہ ایوان او، پادشاہ کلبہ ایوان او، یک سام و یک ذرا سامان او، کہ اس تاجدار کا فقر قصر جو تھا، قصر شاہی ایک جھونپڑا تھا جناب امام علی علیہ السلام کا، کہ بادشاہ کلبہ ایوان او، کہ ان کا ایک جھونپڑا تھا، یک اسام و یک زرہ سامان ہو، اور ان کا تمام سامان جو تھا ایک زرہ اور ایک تلوار تھی۔ تیسری برتری جو اماں کو حاصل ہے وہ بیان کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ مادر کاروان سالار عشق، مادر کاروان سالار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق، کہ تیسری برتری اس لحاظ سے آپ کو حاصل ہے کہ آپ پرکار عشق کے مرکز کی امی ہیں، آپ کاروان سالار عشق جناب امام حسین علیہ السلام کی امی جان ہیں۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آن یکی شمع شبستان حرم حافظ جمیت خیر الامم، تو آپ کا دوسرا بیٹا آن یکی شمع شبستان حرم حافظ جمیت خیر الامم، دوسرا بیٹا شبستان حرم ہے، یعنی اس نے جب ملت کا شرازہ بکھرنے لگا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، آپ 6 مہینے خلیفہ راشد بھی رہے تھے، 5ویں خلیفہ بھی تھے، تو آپ نے حکومت چھوڑ دی تھی، آپ نے کہا اس کو اقتدار کو ٹھوکر مار دی تھی کہ آپ اپنا اقتدار رکھ لیں لیکن ملت کا شرازہ جو ہے نا بکھرے، اس کو امام حسن مجتبیٰ کو بھی ساتھ آپ خراج تحسین پیش کریں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 شعر فارسی کے اور بھی ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم درمیان سے ایگزامپٹ کرتے ہیں، تو اینڈ کی طرف اس خراج تحسین کے بڑھتے ہیں، جہاں پہ اقبال کہتا ہے اماں زہرا علیہ السلام کے بارے میں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ اسلام آئین حق کا جو رشتہ ہے نا وہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آست، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا مجھے لحاظ ہے، ورنہ گرد تربتش گردید می، ورنہ گرد تربتش گردید می، ورنہ میں تمام عمر آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا، سجدہ ہا برخا کے او پشید می، اور آپ کی قبر کو سجدہ کرتا، لیکن میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے آئین حق کا پاس ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ یہ اماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں ڈاکٹر علامہ اقبال۔ اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں جس طرح سعدی شرازی کی، الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ماں کنی خاتمہ، ور دعوتن رد کنی قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس خاندان کے صدقے ہم سب کو محبت عشق عطا کرے اور ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔